نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ 8 تاریخ 9 تاریخ مشہور قول 12 ربیع الاول۔ دنیا میں میرے بھائیوں اگر کوئی خوشی کی چیز ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں رہتے، نقصان میں چلے جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور اکثر شیطان کی تعبیراری کرتے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملی ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، افضل اور بہتر نعمت سب سے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ کا آنا دنیا کے لیے رحمت اور فضل ہے اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنے پر خوشی کیوں ہونی چاہیے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ کے آنے کی خوشی اس لیے ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے امت کو ظلم سے نجات ملی اور گمراہی سے نجات ملی، انسان بنا، اور جو انسانیت وہ ظلم کے، جہالت کے اور کفر کے اور شرک کی گمراہی میں وہ پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا۔ تو آپ کا آنا وہ دنیا کے لیے رحمت اور اللہ کا عظیم الشان فضل۔ تو قرآن پاک میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اس کی رحمت پر، اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے ہی سے ہم کو اسلام کی دولت ملی، ہمیں قرآن ملا اور ہمیں جنت کا راستہ ملا۔ آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو کبھی بھی انسانیت گمراہی سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جتنے کفار ہیں، جتنے مشرکین ہیں، جتنے دنیا بھر کے انسان ہیں، وہ مکہ کے عرب ہوں
یا عجم ہوں اپنی گمراہی سے ہرگز جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک آپ کو اللہ نہ بھیجتا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، قرآن پاک میں ہے۔ اگر روشن دلیل اللہ کی طرف سے نہ آتی، یعنی رسول اللہ، ایسا رسول جو اللہ کی جانب سے روشن دلیل بن کر آیا، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کر سناتے، ٹھیک ٹھیک مضامین جس میں لکھے ہوئے ہوتے، اگر آپ نہ آتے اور آپ قرآن کی اللہ کی باتیں نہ بتاتے تو انسانیت گمراہی کی وادی سے نہ نکل سکتی۔ تو آپ انسانیت کے لیے سرمایہ تھے، جس نے گمراہی کی وادی میں بھٹکنے والوں کو گمراہی سے نکالا۔ اس لیے خوش ہو جاؤ کہ تمہاری قسمت کا ستارہ چمک چکا اور انسانیت کو نجات مل گئی۔ تو اگر خوشی کی چیز ہے تو وہ حضور کی دنیا میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور کی ذات پر خوشی کیوں ہے؟ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے انسانیت گمراہی سے باہر نکل آئی۔ جس گمراہی کی وادی میں بھٹک کر انسانیت برباد ہونے جا رہی تھی، تباہ ہونے جا رہی تھی، آپ نے ان کو بچایا۔ تو خوشی کی چیز دنیا میں آپ ہیں، لہٰذا آپ کی ولادت پر خوش ہونا، آپ کی پیدائش پر خوش ہونا، یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو آپ کے آنے پہ خوش نہ ہو، وہ تو مسلمان نہیں جس کو آپ کی ولادت پر خوشی نہ ہو۔ لیکن ربیع الاول کے اس مہینے میں جلسے جلوس، اشتہارات، چراغاں، لائٹنگ، سبز جھنڈے، مٹھائیاں، کیا یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا معیار ہیں یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسلام میں کسی کی ولادت کا دن منانے کی اجازت ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا۔ لیکن 100 برس یعنی 110 برس صحابہ کا دور رہا ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا دور جو ہے وہ 220 سال تک وہ تبع تابعین کا دور رہا ہے، بلکہ 6 صدیوں تک۔ اور پوری روئے زمین میں کوئی بھی مسلمان اس موجودہ رسم جو ربیع الاول کے مہینے میں جشن کے نام پہ جو رسم کی جاتی ہے، جلسے جلوس اور لائٹنگ اور جھنڈے، نعرے، یہ اس سے کوئی بھی مسلمان 600 سال تک واقف نہیں تھا اس رسم سے۔ 7ویں صدی کے شروع میں موصل شہر میں مظفر الدین ایک بادشاہ تھا، اس نے میلاد کا جشن منانا شروع کیا، اور عمر بن دحیہ، وہ کرائے کا مولوی جو ہے نا، کرائے کے مولوی مل جاتے ہیں، تو عمر بن دحیہ نے لکھا کہ یہ جشن منانا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ آپ کی ولادت پر خوش ہونا یہ مسلمان کی ایمان کی علامت ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اس سے خوشی نہ ہو آپ کے آنے پر دنیا میں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار جلسے جلوسوں کی شکل میں
لائٹنگ اور جھنڈے اور اشتہارات کی شکل میں، اور بیت اللہ کی اور روض رسول کی شبیہ بنانے کی شکل میں، اور پتہ نہیں کیا کیا. کیا اس ولادت کی خوشی کا اظہار اس جشن کی شکل میں، کیا یہ محبت کی اور عشق کی علامت یا اس کا معیار ہے؟ اور جو نہ کرے وہ خدا نخواستہ وہ گستاخ ہے یا وہ منکر ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ 7ویں صدی میں یہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی اس رسم سے واقف نہیں تھا. اب جو آدمی سنت پر زندگی گزارتا ہے، نبی کی ایک ایک ادا پہ چلتا ہے، لیکن ربیع الاول میں سبز جھنڈیاں نہیں لگاتا، لائٹنگ نہیں کرتا، جلوس نہیں نکالتا، تو وہ کیا گستاخ ہے؟ کیا وہ محبت نہیں کرتا اپنے نبی سے؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضور کا مدینہ 600 سال 700 سال اور اب تک تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں کہیں بھی سیرت کی کتابوں میں اس رسم کا ذکر نہیں ہے، جشن ولادت کا ذکر نہیں. صحابہ کے دور سے لے کر تبع تابعین تک اور بعد تک 600 سال تک. تو اگر یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ربیع الاول بار بار آیا ہے، تو اگر آپ نے ذرا سا بھی خوشی کا اظہار کیا ہوتا اور آپ نے اجازت دی ہوتی تو آج پوری امت 12 ربیع الاول کے جشن کو مناتی. تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ یہ جو میلاد ہے، یہ جو جشن ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی سے محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. اور سیرت کی کتابوں میں مدینے کا جو نقشہ ہے، مدینے کی جو حالت ہے، 12 ربیع الاول کو صدیوں سے حضور کے زمانے سے یہ جشن کہیں نہیں ملتا. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مدینے والوں کا حال دیکھ لیں. کیا کوئی جلوس نکل رہے تھے؟ کیا بتیاں جلائی جا رہی تھی؟ کیا جھنڈیاں لگائی جا رہی تھی؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کا آنا، ان کی ولادت اور ان کی پیدائش مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے پر آپ کی ولادت کے دن سے ہی، بلکہ جب آپ شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں آئے، اس وقت سے دنیا میں انقلابات آئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ میں ابھی شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے. یہ علامت تھی کہ مکہ کی پہاڑیوں سے ہدایت کا نور، ایمان کا نور، علم کا نور، قرآن کا نور یہ اٹھے گا اور شام تک یہ روشنی پھیل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو کیسر اور کسرا کے جو محلات تھے اس میں زلزلہ آیا، اور
کسرا کا جو محل ہے، وہ کسرا کا محل وہ زلزلہ آنے سے اس کے 14 جو برج تھے یا جو 14 کھڑکیاں تھیں وہ ٹوٹ کے گر گئیں۔ تو کسریٰ نے جب اپنے محل کو لرزتے دیکھا اور اس میں شگاف پڑ گئے اور اس کی 14 کھڑکیاں بغیر کسی کمزوری کی گر پڑی، اور تمام جو آتش کدے تھے فارس کے، کیونکہ وہ مجوسی تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے آتش کدوں میں آگ ہمیشہ جلا کرتی تھی، بغیر کسی وقفے کے وہ جلا کرتی تھی۔ 1000 سال سے آتش کدوں میں جلنے والی آگ بجھ گئی اور مختلف دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجوسیوں اور فارسیوں کے ہاتھ سے حکومت نکلنے والی ہے۔ فارس میں مجوسیوں کی جو حکومت رہی ہے وہ 3146 برس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو ان کو خواب میں حکم ملا کہ آپ کے شکم میں اس امت کا نبی ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ تو ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک بھیڑ ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا اور روایت کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا۔ اور ممکن ہے کہ دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام ڈال دیا تھا، ورنہ اس نام کا بچہ عرب کے خاندان میں کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا، اور ممکن ہے کہ آمنہ نے بتا دیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تمام دنیا کے بت خانوں کے بت گر گئے۔ بعض روایت میں تو 2 مرتبہ، ایک آپ کے حمل میں آنے کے وقت اور ایک آپ کی پیدائش کے دن، پہلے دن پوری دنیا کے بت خانوں کے بت الٹے منہ گر گئے۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ قریش کی ایک جماعت وہ اپنے بت کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ اوندے منہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو سیدھا کیا۔ جب اس کو سیدھا کیا تو وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، جب انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا تو پھر گر گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے بت سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں گر رہا ہے؟ تو اس بت سے آواز آئی کہ تروى لمولود اضاءت بنوره جميع فجاج الارض بالشرق والغرب، کہ پوری روئے زمین مشرق سے مغرب روشن ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ایک بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ تو تمام بت خانوں کے بت الٹ گئے۔ یہ نوید تھی اور یہ پیشن گوئی تھی، یہ علامت تھی کہ اب بتوں کا زمانہ گیا، اب واحد اور احد کا زمانہ آ گیا، ایک اللہ کا زمانہ آ رہا ہے۔ آواز آئی، غائبانہ آواز آئی بت سے، کیا ایک والا آیا ہے؟ ہاں، ایک والا آیا ہے، بتوں کا زمانہ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے پر انقلابات آئے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب آپ پیدا ہوئے تو کتابوں میں ہے سیرت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پیدا ہوئے تو آپ سجدے میں گر گئے، سجدے کی کیفیت میں گر گئے، اور آپ نے آسمان کی طرف یوں اس نظر اٹھا کر دیکھا، اور آپ نے یہ تکبیر کے الفاظ کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ وہ جب آپ کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ کو لے کر وہ مکہ سے مدینہ گئیں۔ غالباً وہ آپ کے والد کی قبر پر گئی تھی، زیارت کی قبر کی، پھر واپس وہاں سے ہوئی مدینہ سے۔ تو ابوا مقام پر جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے اور مدینہ سے نسبتاً قریب ہے، ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے، ایک چٹیل میدان ہے، وہاں اپنی والدہ کے ساتھ تھے، اور ایمن بھی ساتھ تھی جو باندھی تھی۔ آپ کا وہاں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا وہاں انتقال ہوا، حضرت آمنہ کا وہاں انتقال ہوا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بسا اوقات انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن ہوتی اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ولادت سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھایا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کو بالکل صحرا چٹیل میدان میں سر سے اٹھایا۔ ایک یتیم بچہ، 6 سال کا بچہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی والدہ ایک صحرا میں چٹیل میدان میں جان دے رہی ہو، تو بظاہر ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے۔ والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا، والد کا پہلے اٹھ گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ یتیم ایسا یتیم ہے جو کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں، ولادت سے، بچپن سے اس کی تربیت اللہ کی ذات کرے گی، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کے ساتھ تھے ابوا مقام پر، آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی، آپ وہاں تشریف لے گئے تو بہت روئے، وہاں صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر روئے، آپ کو اپنی والدہ یاد آ گئی، وہ کہ سارا منظر یاد آ گیا، تو آپ بہت روئے۔ آپ کی ولادت پر مکہ کے اندر ایک یہودی عالم، ابھی آپ کی ولادت کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، مکہ کے اندر ایک یہودی عالم تھا، تو قریش کی ایک مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، آج کے دن تمہارے خاندان میں، قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا جو اس امت کا نبی ہے، آخری نبی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں وہ تو پتہ نہیں۔ چنانچہ لوگ تحقیق کے لیے نکلے، پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ تو وہ دوڑے ہوئے پھر اس یہودی کے پاس آئے، اس یہودی نے کہا مجھے اس بچے کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے بچے کو مانگا دیکھنے کے لیے، آپ کی والدہ نے بچہ یہودی کے حوالے کیا، اس نے کمر کے درمیان
مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر چیخ ماری اور غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میں بے ہوش ہوا یہ مہر نبوت دیکھ کر کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نبوت چلی گئی، اس غم میں گر پڑا۔ اور اے قریش کے لوگوں، یہ بچہ تم سب پہ غالب آنے والا ہے اور اس کی نبوت وہ مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں اکثر ان کی نگرانی میں رہے۔ 8 سال کی عمر میں، یعنی والدہ کے 2 سال بعد، والدہ کے انتقال کے 2 سال بعد 8 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو دادا بھی عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ کی تربیت جو ہے اس کی حضرت ابو طالب کی نگرانی میں۔ آپ کا زیادہ وقت بچپن کا وہ ابو طالب کی نگرانی میں گزرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم کھانے پینے کے وقت کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ہم کوئی کسی کی تعریف کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے تو پہلے بسم اللہ الاحد کہا کرتے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ یعنی گویا شروع سے ہی نبی تو ہوتا ہی اللہ کی تربیت میں، براہ راست پرورش میں، تربیت میں۔ جب آپ بچپن میں، ابو طالب کہتے ہیں کہ بچپن میں جب کھانے کے لیے دوپہر یا رات کے وقت دسترخوان لگ جاتا تو میرے سارے بچے دسترخوان پر بیٹھ جاتے، تو میں ان کو کہتا کہ بیٹھے رہو یہاں تک کہ میرا بیٹا آ جائے، یعنی محمد آ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب غریب آدمی تھے، ان کا کھانا ان کی اولاد کو پورا نہیں ہوتا تھا، مگر جب آپ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے تو سب پیٹ بھر کر کھاتے۔ اس لیے ابو طالب آپ کا انتظار کرتا جب تک آپ نہ آتے، کھانا نہ شروع کرتے۔ ابو طالب کے سب بچے جب صبح کو اٹھتے تو اس حال میں ہوتے کہ بال الجھے ہوئے ہوتے، آنکھوں میں میل بھرا ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو بال بالکل سیدھا جیسے کنگھی کی ہوئی اور آنکھیں جیسے سرما لگا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب بیت اللہ خانہ کعبہ لے کر آئے، انگلی سے پکڑا، بارش کے لیے دعا کی، آپ کے وسیلے سے آپ کی انگلی پکڑ کر بیت اللہ کا طواف کیا، بارش کے لیے دعا مانگی، تو اچانک بادل آئے اور بارش ہوئی۔ اسی کو اس شعر میں فرمایا وَبْيَزُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ بادل ان کے چہرے سے پانی حاصل کرتے ہیں جو یتیموں کا ٹھکانہ، غریب اور مسکینوں کا سہارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست پرورش اور تربیت فرمائی اور آپ کو ہر قسم کی شیطانی اثرات سے دور رکھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو جاہلیت کی برائیاں تھی وہ شروع سے ہی اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ قریشی لڑکوں کے ساتھ آپ بچپن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پتھر لے جا رہے تھے، تو ہر ایک بچے نے اپنا اپنا تہبند اتار کر، یعنی ننگا ہو گیا اور پتھر اس تہبند میں رکھ کر لے جانے کے لیے گردن پہ رکھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی ایسا کیا،
تہبند اتاری اور اس میں پتھر رکھنے کے لیے میں نے تہبند اتاری تو ایک فرشتے نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا اپنا تہبند باندھو. چنانچہ میں نے فوراً اپنی چادر باندھ لی اور اسی طرح اس ننگے ہونے سے مجھے اللہ نے بچایا اور میں محفوظ رہا. اسی طرح ایک دفعہ ایک قریشی لڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں فرمایا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو. آپ بکریاں چراتے تھے کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھو. میں آج ایک تماشا ہے اس کھیل تماشے کو دیکھ لوں. تو چنانچہ فرماتے ہیں میں جب پہنچا تو وہاں کوئی شادی تھی اور اس میں گانے کی آواز آ رہی تھی. تو جو ہی میں پہنچا تو مجھے نیند آ گئی, مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور میں وہیں سو گیا, میں سن ہی نہیں سکا. تو گویا اللہ نے گانے کی آواز کو آپ کے کان تک نہیں پہنچنے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت نبی ہیں, جن کے گھر میں پرورش پائی, جن کے گھر میں بڑے ہوئے, بچپن گزارا, وہ گھر برکتوں والا, ان کا مال حال برکتوں والا, ان کے بچے برکتوں والے. جیسے دائے حلیمہ کا گھر, جانور, مال, چراگاہیں, سب میں برکت آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا, 1 دن یا 2 دن, پھر 2-3 دن صوبیہ باندھی جو ابو لہب, آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی, تو 2-3 دن صوبیہ نے دودھ پلایا. یہ صوبیہ وہیں باندھی ہے جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی. تو اس صوبیہ باندھی کو ابو لہب نے اس خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. ویسے روایتوں میں ہے کہ آپ نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے اور ایک قول کے مطابق 10 عورتوں کا بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا اور دل کو چاک کر کے اس میں سے سیاہ دانہ, جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دل کے اندر ایک شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے, تو اس سیاہ دانہ نکالا اور پھر آپ کے دل کو دھویا اور اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا. اور آپ کا جو شق صدر ہے, دل کو نکالنے کا واقعہ اور اس کو دھونے کا واقعہ, یہ 4 مرتبہ ہوا. ایک تو 2 سال کی عمر میں جب آپ رضائی ماں دائے حلیمہ کے گھر اپنی بہن شیمہ کے ساتھ تھے, 2 سال کی عمر میں. اور پھر 10 سال اور کچھ ماہ اوپر تھے, 10 سال کے بعد, یعنی 10 سال اور کچھ ماہ کے بعد آپ کا پھر یہ شق صدر ہوا. پھر معراج کے موقع پر جب آپ آسمانوں کی سفر کرنے جا رہے تھے اس موقع پر ہوا, اور جب آپ پر پہلی وحی آئی اس موقع پر, یعنی نبوت کے ملنے کے وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جھولے میں لیٹے ہوتے تھے تو حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کے چچا کہ میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اور چاند سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی انگلی سے چاند کو جس طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں وہ اس طرف سرک جاتا ہے. اس لیے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو احوال تھے
جو معجزات تھے وہ کتابوں کی، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ تو یہ تو غیر معمولی بچہ، یہ عام انسان بچوں کی طرح نہیں، آپ کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں، آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بہت بڑا معجزہ ہے امت کے لیے، لیکن اور بہت بڑی بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی کے اظہار اور اس کی جشن، اس کا طریقہ ہے، اس کے لیے یہ کہیں حدیث میں کہیں بیان نہیں ہوا، نہ صحابہ نے کیا۔ 600 سال تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا اور خوشی کے اظہار کا یہ طریقہ اور خوشی کے اظہار کی یہ رسم جلوسوں کی شکل میں، جھنڈوں کی شکل میں، لائٹنگ کی شکل میں، چراغاں کی شکل میں ہے جی، اور عید کی شکل میں، یہ ہمیں کہیں نہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے خوش ہونا مسلمان کی، ایمان والے کی یہ علامت ہے، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا اس طریقے سے رسم کی بنیاد پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔